إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا الہی آمین۔ آپ سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور انشاءاللہ ہم آج اپنی اربعین نبوی کی سیکنڈ کلاس شروع کریں گے۔ اور لاسٹ ٹائم ہم نے ایک سسٹر سے کہا تھا، سسٹر نگینہ سے، کہ وہ آ کے اس پہلی حدیث کو جو ہے اس کو پڑھیں گی۔ یہاں پہ میں ایک چیز واضح کر دوں ساری بہنوں کہ چونکہ حدیث جو ہے وہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی کیونکہ وہ غیر مطلوع ہے، تو اس لیے اس میں جو قرآن میں تجوید کے رولز اپلائی ہوتے ہیں اس میں ریلیکسیشن ہے۔ مطلب چونکہ حدیث کو ہم پڑھتے ہیں، اس کو ریڈ کرتے ہیں، تو اس میں غنہ اور ادغام اس کی لینینس ہے اس میں انشاءاللہ۔ تو اس لیے اس کو پڑھتے ہوئے مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا فرق رہتا ہے کیونکہ ہم اس کو باقاعدہ تلاوت نہیں کر رہے ہوتے۔ یہاں آ جائیے اور انشاءاللہ بات یہ پہلی حدیث پڑھیے عربک میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ تمام انسانی اعمال کا دار و مدار بس نیتوں پر ہے، اور آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملتا ہے۔ تو جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، یعنی اللہ اور رسول کی رضا جوئی اور اطاعت کے سوا اس کی ہجرت کا اور کوئی باعث نہیں تھا، تو اس کی ہجرت در حقیقت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہوئی۔ اور جو کسی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر مہاجر بنا، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہ ہوگی، بلکہ فی الواقعہ جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت اختیار کی، تو اللہ کے نزدیک بس اس کی ہجرت مانی جائے گی۔ جی جزاک اللہ خیر کثیرہ سسٹر۔ انشاءاللہ تو یہ ہم پہلی حدیث کو دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی حدیث ہے نیت اور اخلاص۔ اس کو حدیث عمر کہتے ہیں کیونکہ اس کو حضرت عمر علیہ السلام نے روایت کیا ہے اس کو۔ اور اگر یہاں پہ ہم دیکھیں ہے نا، ان امیر المومنین، یہ مومنین کی امیر یعنی حضرت عمر بن خطاب، یہاں پہ آگے آتا ہے ابی حفص۔ ابی حفص جو ہے وہ آپ کی کنیت ہے، جو کہ آپ کی بیٹی تھی حضرت حفصہ، تو ان کی وجہ سے یہ ابو حفصہ ہے، تو اس کو ابی حفص کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے حدیث حضرت عمر بن عبد الخطاب نے اس کو جو ہے روایت کیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہم اس کا جو پہلا پیراگراف اسی بک سے پڑھتے ہیں کہ یہ حدیث ان حدیث میں سے ایک ہے جنہیں کہ جوام الکلم ہے، یا ان کو یہ حصہ کہا جاتا ہے، جس میں کیونکہ اسلام کی بنیادی تعلیم دے دی گئی ہے۔ اور اکثر محدثین نے اپنی کتابوں کی ابتدا اسی حدیث سے کی ہے، تاکہ وہی بات ہے کہ نیت اور اخلاص پہ وہ فوکس کر سکیں۔
امام ابو بخاری جو ہیں انہوں نے اپنے بخاری میں بھی اس حدیث کو پہلے رکھا ہے، اس کو کسی چیپٹرز میں انہوں نے ایڈ بھی نہیں کیا، مطلب اس کو سب جو حدیث کے چیپٹرز ہوتے ہیں اس سے سیپریٹ رکھا ہے پہلے نیت اور اخلاص پہ۔ اچھا، امام شافعی اور امام احمد رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں دین کا 1/3 علم آ گیا ہے۔ امام بحیقی کہتے ہیں کہ بندے کے اعمال کا تعلق دل، زبان اور اعضاء سے ہوتا ہے اور نیت دل کا عمل ان میں سے ایک ہے۔ کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس میں فقہ کے 70 ابواب ہیں، اور پھر علماء نے کہا ہے کہ اسلام کے 3 بڑے شعبے ہیں، ایمان میں یعنی اعتقادات، اعمال اور اخلاص۔ تو یہ حدیث جو کہ پوری اخلاص کو بیان کرتی ہے تو اس لیے اس کو 1/3 حصہ کہا گیا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ پیاری سسٹر دیکھیے، کیونکہ یہاں پہ جب ذکر ہوتا ہے نا کہ دل کے اعمال، تو اس لیے اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ اعمال القلوب سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ دل کے اعمال سے اس کا تعلق ہے۔ اور فقہ کے 70 ابواب جب یہاں پہ بولے جاتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فقہ کے جتنے بھی ہمارے برانچز ہیں، جتنے بھی ایریاز ہیں جو 70 ہیں، ان سب پہ جو چیز اس پہ جو حاوی ہوگی وہ ہماری نیت ہی حاوی ہوگی۔ تو اسی سے اس کہا جاتا ہے کہ اس حدیث سے فقہ کے 70 ابواب جو ہیں وہ ان کا تعلق ہے۔ اچھا، اب ہم یہاں پہ اب واپس آتے ہیں اور یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب حضرت اس کو جو بیان کر رہے ہیں وہ ہیں حضرت عمر بن خطاب۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اگر ہم پرسنالٹی دیکھیں تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ حدیث کتنی اوتھینٹک ہوگی جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ یہ جب بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سمعت، کہ میں نے سنا۔ اب یہاں پہ ورڈ جب انہوں نے یوز کیا نا سمعت کہ میں نے سنا، اس کا مطلب ہے کہ میں نے خود سنا، یعنی یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی اور سے نہیں سنی کہ کسی اور صحابی نے آ کے آپ کو بتائی ہو کہ یعنی کہ یہ جو حدیث ہے خود حضرت عمر نے سنی اور انہوں نے خود ہی اس کو بیان کیا، اور انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہاں پہ ورڈ جو انما بولا گیا سسٹرز، انما آپ کو پتہ ہے کب بولا جاتا ہے؟ جب کسی چیز کی ہم نے تاکید کرنی ہوتی ہے، جب ہم نے کہنا ہوتا ہے نا کہ صرف اور صرف اونلی، تو پھر یہ لگایا جاتا ہے تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ اور اس سینٹینس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سوچئے کہ اس بات کا آغاز ہی کس سے کیا؟ انما سے، کہ صرف اور صرف یہی ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ کہ الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہی ہوگا۔ اب یہاں پہ 2 لفظ استعمال آئے ہیں، ایک اعمال آیا ہے اور ایک نیہ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ورڈ آتا ہے کہ انما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے کہ جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے اتنی سی چیز حدیث سے اگر ہم نے کیا چیزیں ہم اس میں سے دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے یہاں پہ کہ نیت کی تعریف، کیونکہ 2 ورڈ یوز ہوئے ہیں، ہم اعمال کی تعریف دیکھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے چونکہ جب یہ کہا گیا کہ ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، تو وہاں پہ پھر ہم دیکھیں گے کہ کچھ کام ہم بغیر نیت کے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہماری عادت کا حصہ ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہم نیت کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہماری عبادت کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو ان کو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہوئے چلیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نیت کس کو کہتے ہیں۔ اچھا، نیت کہتے ہیں ارادے کو۔ اب شریعت میں نیت اس ارادے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کوئی فعل اٹیچ ہو۔ آگے جا کے ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ فعل اور عمل میں کیا فرق ہے، یعنی کچھ بھی انسان دل میں جب کوئی ارادہ کرتا ہے تو اس پہ وہ جو ایکٹ اپون کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایکٹ اپون جس سوچ سے کرتا ہے وہ نیت کہلائے گی، جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ اچھا، اب ہوتا یوں ہے ساری سسٹرز کہ اچانک سے کوئی خیال ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے،
جو اچانک سے ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے وہ نیت نہیں ہوتی، اس کو ہم کہتے ہیں ہم، کہ وہ ایسے ہی کوئی خیال ہے ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، پھر ہم اس خیال کو بار بار سوچنا شروع کرتے ہیں، مطلب کہتے ہیں کہ اس کو ہم پالنا شروع کرتے ہیں، بار بار پلٹ کے ہم اس خیال کی طرف جاتے ہیں۔ وہ خیال اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ خیال برا بھی ہو سکتا ہے، پھر ہم سوچتے سوچتے کسی ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں کہ اس کو ہم ایک ارادہ بنا لیتے ہیں اپنا۔ اب جو ہم ارادہ بناتے ہیں اس ارادے کو کہتے ہیں عزم، کیونکہ ہم نے ایک ارادہ کر لیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ اب وہ ارادہ ہم نے کس وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہاں سے پھر ہماری نیت شروع ہوتی ہے، اور اگر وہ ارادہ ہم نے اچھی نیت سے کیا ہے تو پھر ہمارا ثواب وہیں سے ہی چلنا شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے ہمیں ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب میں ذہن میں سوچ رہی تھی کہ اس کو ایگزامپل کو ہم کس طرح ایگزامپل لیں، تو میرے ذہن میں آیا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم سسٹرز بیٹھی ہوتی ہیں تو ہمیں کسی بہن کا اچانک سے ہمارے ذہن میں خیال آ جاتا ہے، ہم سوچتے نہیں ہمارے سے، اب وہ بہن کا خیال ہمارے، وہ کہتے ہیں نا کہ خیالوں کو پر لگے ہوتے ہیں تو سوچیں کہیں بھی جا سکتی ہیں، تو اسی طرح اڑتی اڑتی سوچ ہماری کہیں چلی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اب اس سسٹر کے ہم بار بار سوچیں گے، بار بار سوچیں گے، وہ سسٹر فلاں جگہ گئی تھی، اس سسٹر کی یہ عادت ہے، وہ ایسے کرتی ہے، وہ یہ اس کا کام اچھا ہے، اس کا کام اچھا نہیں ہے، اس طرح ہم سوچتے رہتے ہیں۔ پھر ہم اس کی کوئی ایک بات پکڑ لیتے ہیں ذہن میں، اچھی یا بری، پھر اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں میرا خیال ہے کہ مجھے اس کو بتانا چاہیے کہ وہ یہ کام غلط کرتی ہے۔ اب یہ ہم نے ایک مطلب ذہن میں عزم کر لیا کہ ہم نے یہ اس کو ہم نے گائیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں اچھا میں اس کو جب گائیڈ کروں گی سب لوگوں کے سامنے کروں گی تاکہ اس کو مطلب ہے کہ تھوڑا سا پتہ چلے یا اس کو تھوڑی سی امبیرسمنٹ ہو کہ اس نے یہ غلط کیا ہے۔ ایک یہ نیت کر لی ہم نے، اور ایک یہ نیت ہم نے کر لی کہ نہیں میرا خیال ہے وہ غلط کرتی ہیں لیکن میں اس کو تنہائی میں بتاؤں گی تاکہ میں اس کی اصلاح بھی کر سکوں، اور یہ ہے کہ اس میں اس کو کوئی امبیرسمنٹ نہ ہو۔ تو اب یہ ہماری دو طرح کی نیت ہو گئی۔ تو پہلی نیت ہماری جو صحیح ہے یا دوسری نیت ہماری صحیح ہے، 1 اور 2 لکھ کے کریں۔ ظاہر ہے سیکنڈ نیت ہماری زیادہ صحیح ہے، کیونکہ ہم نے اب جو ہے اس سسٹرز کی بہتری کے لیے سوچا ہے اور نیت یہ کی ہے کہ مطلب اس کی اصلاح کرنی ہے۔ تو یہ تو ہم نے ڈیفائن کر لیا کہ نیت کیا ہوتی ہے۔ اب نیت جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، دو قسمیں اس کی نیت کی بتائی گئی ہیں۔ ایک تو نیت یہ ہے کہ وہ کس کی خاطر یہ عمل کرنے جا رہا ہے، مطلب کیا یہ عمل وہ ہے اللہ کی خاطر کرنے جا رہا ہے، اگر یہ عمل ہم کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کی رضا اس سے حاصل ہوگی اور ہمارا، تو پھر ہماری اس نیت میں اخلاص ہے۔ یہ پہلی نیت ہے، سسٹر مائک بند رکھیے گا۔ اور دوسری قسم کی نیت وہ ہے جو کہ نیت ہم کوئی مطلب جو عبادت اور عادت کا فرق کرنے کے لیے، تمیز کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ مطلب جیسے یہ ہے کہ غسل جنابت اگر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور غسل جنابت کرتے وقت ہماری طہارت کی نیت ہے، اگر ہماری طہارت کی نیت ہے تو یہ ہماری عبادت ہے۔ لیکن اگر ہم صبح اٹھ کر ویسے ہی نہا لیتے ہیں کہ ہاں ہم تو نہاتے ہیں، ہم نہا لیتے ہیں، تو پھر وہ عادت ہوگی، وہ عبادت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یوں کر لیں کہ آج کل جو ہم میں سے آدھے لوگ تو کر ہی رہے ہوں گے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، تو اب فاسٹنگ ہم نے کی ہے، فاسٹنگ 18 آورس پہ چلی گئی ہے یا 16 آورس پہ چلی گئی ہے، اور وہ فاسٹنگ ہم روٹین میں کریں، اور جب ہم روزہ مطلب جب ٹائم گزرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے وہ یہ تو پورا روزہ ہی بن گیا، تو چلو میں سمجھتی ہوں کہ روزہ ہی کر لوں، تو پھر یہ بھی عبادت کی نیت میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ تو ہم ایک روٹین فالو کر رہے ہیں ہماری انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی۔ اسی طرح جو نیت ہے وہ ہماری عبادات کو فرق کرتی ہے، جیسے وہ فرق کرتی ہے اگر ہم 4 فرض ہم ظہر کے پڑھ رہے ہیں کہ 4 فرض ہم عصر کے پڑھ رہے ہیں، وہ اس کو بھی فرق کرے گی۔
پھر نیا یہ بھی فرق کرے گی کہ ہم فرض کر رہے ہیں، سننا پڑھ رہے ہیں یا نوافل پڑھ رہے ہیں. تو یہ آ جاتی ہے نیا کی دو طرح کی اقسام. اب چونکہ نیت ہم نے بھی بات کی کہ اعمال القلوب میں سے ہے، یعنی اس کا مقام جو ہے دل ہے، تو نیا جو ہے وہ دل کی ہوگی، اس زبان کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی. کہ شریعہ میں نیت دل زبان سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا کہ اسروا قولکم او اجہروا بہ انہ علیم بذات الصدور، کہ اونچا بولو یا دل میں بولو، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تو تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ایک چیز ہمارے ہاں بہت زیادہ کی جاتی ہے، اسپیشلی ہم ہندو پاک سے جو آتے ہیں، وہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز میں آپ کو پتہ ہے ہم شروع میں اونچی اونچی کنیا کرتے ہیں. آپ یہاں مجھے ٹائپ کر کے بتائیے اگر وہ نیت ہمیں کرنی چاہیے، مطلب شریعت سے ثابت ہے 1، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ اضافی ہے؟ اچھا سسٹر کہہ رہے ہیں جی بالکل، کیونکہ وہ نیا جو ہے وہ دل میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کھڑا ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے 2 رکعت نماز اور 4 رکعت نماز فرض اور یہ وہ کر کے وہ زبان پہ ہم نے اتنا اس کو ایک عادت بنا چکے ہوتے ہیں کہ ہمارا فوکس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بلکہ میں وہ سن رہی تھی کہ کہیں شاید مکہ میں کوئی صحابی نہیں سوری کوئی شخص ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے اونچی اونچی نیت کر رہے تھے کہ منہ قبلہ کی طرف اتنی رکعت اور یہ وہ. تو وہ نماز پڑھنے لگے تو ان کے ساتھ جو ساتھی سبحان اللہ کھڑے تھے انہوں نے کہا اب یہ بھی بتا دیں کہ کس صف میں اور آپ کس ڈائریکشن کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اس میں بھی ہمیں تھوڑا سا واچفل رہنا چاہیے کہ ہمارے نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، اور نیت جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے. اب جیسے ہم نے دیکھا ابھی کہ اسلام کے ہم نے دیکھا کہ 3 بڑے شعبے ہیں، جو میں ایک ایمان تھا، ایک اعمال تھے اور اخلاص جس کو ہم نے بھی پڑھا تھا. تو جب تک نیت میں اخلاص نہیں ہوگا کہ یہ خالص اللہ کے لیے ہے، اس وقت تک عمل مقبول نہیں ہوگا. اور خالص اپنے آپ کو کرنے کے لیے انسان سوچے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہی دعا جس نے آپ فرماتے نا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر دیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور صرف یکسو ہو کر یعنی فوکس ہو کر میں نے اپنا رخ ادھر کیا، حنیف ہو کے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والوں میں سے نہیں ہوں. امام احمد رحم اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نیت کیسے ہو؟ آپ نے کہا کہ نفس کے ساتھ یہ تو مسلسل جنگ ہے، جب بھی عمل کرے لوگوں کے خیال کو احاطہ قلب سے باہر نکال آئے اور ہر وقت ہی خدا کے لیے اس کو جھاڑ پونچھ کرتا رہے. اللہ کو اصل میں تمہارا ارادہ اور تمہاری نیت مطلوب ہے. تو یہ آ جاتی ہے نیت کی کیٹیگریز میں کہ نیت میں اخلاص ہونا بہت ضروری ہے. اب دوسری چیز جس کا ذکر نیت کے ساتھ آیا ہے وہ ہے اعمال، اور یہاں پہ جو اعمال ذکر آیا ہے اس کا مطلب ہے اعمال صالحہ. اچھا اب میں نے کہا تھا ہم فعل کو سمجھیں گے. دیکھیں ہمارا جسم بہت سے کام ایسے کرتا ہے جو کہ ہمارے بغیر ارادے کے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم سانس لیتے ہیں، ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہم بلنک کرتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سسٹرز اتنے ماشاءاللہ فرینڈلی ہوتی ہیں، وہ ان کے چہرے پہ اسمائل رہتی ہے. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو فعل ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ اس میں ارادہ شامل کر دیں تو پھر وہ عمل بن جاتا ہے. اب ارادہ کیسے شامل کریں؟ جیسے اب ہم مسکراتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اچھا میں صدقہ کی نیت سے مسکراؤں گی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ایک عمل بن جائے گا اور پھر عمل صالح بن جائے گا. سبحان اللہ. اور قبولیت جو ہے وہ صرف اعمال صالح کی ہی ہوگی. آپ سسٹرز میں سے ایک سسٹر کوئی آئیں اور آ کے بتائیں ان کے وہ کیا سمجھتی ہیں کہ اعمال صالح کی کیا شرائط ہونی چاہیے. اعمال تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں، اچھے بہت اچھے اعمال کرتے ہیں.
تو کیا ان کے وہ اعمال قبول ہوں گے؟ ان کے وہ صالح اعمال قبول ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اعمال کی قبولیت کے دار و مدار میں جو ایک چیز آتی ہے وہ آتی ہے ایمان۔ پھر دوسری چیز اس میں آتی ہے وہ آتی ہے اخلاص، کہ جو بھی عمل کیا جائے وہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ ابھی ہم آپ ہی کی یہ جو بک ہے اسی بک کے اندر سے ہم انشاءاللہ نیچے جا کے اس کو ایک دفعہ دیکھیں گے۔ اور تیسری چیز آتی ہے کہ وہ عمل جو قرآن اور سنت کی روشنی میں کیے جائیں، سنت کے طریقہ پہ کیے جائیں، وہ جو ہیں وہ اعمال صالحہ ہوں گے اور انہیں ہی کی قبولیت ہوگی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ابھی ہم نے اس طرح سے بات کی کہ کچھ عمل ہم ایسے کرتے ہیں جو ہم عادتاً کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو عبادتاً نہیں کرتے، اور ایک یہ ہے کہ اس میں سے کچھ عمل ہم ایسے کرتے ہیں جو ہم پیورلی اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور کچھ عمل ہم ایسے کرتے ہیں جو کہ ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے بلکہ کسی کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ عمل کسی کو دکھانے کے لیے کرتے ہوں تو اس عمل کو کیا کہا جاتا ہوگا؟ ریا کہتے ہیں۔ بالکل، جزاک اللہ خیر۔ کیونکہ اگر کوئی بھی عمل ہم اللہ کے لیے نہیں کر رہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس میں کہیں نہ کہیں دنیا ضرور موجود ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم پر سب سے زیادہ میں شرک اصغر کا خوف کرتا ہوں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ریا۔ اور ریا آپ دیکھیں بہنوں کہاں کہاں ہمیں خوار نہیں کرتی ہے۔ دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا صدقہ، نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن اگر ہمیں لگے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو اگر وہ نماز ایک سیکنڈ بھی لمبی کر لی گئی، وہ سجدہ ایک لمحہ بھی لمبا کر دیا گیا، تو وہ ایک سجدہ جو ایک لمحہ اس لیے لمبا کیا گیا کہ ہمارے ساتھ جو سسٹرز ہیں ان کو لگے کہ میں نماز پراپر پڑھ رہی ہوں، تو وہ اللہم لا تجلنا منہم، لیکن وہ صدقہ، وہ جو نماز ہے وہ اتنا ایسا شرک میں چلا جائے گا کیونکہ اللہ کے ساتھ ہم نے اس شخص کو انوالو کر لیا۔ بالکل اسی طرح دکھاوے کا صدقہ ہے کہ صدقہ کریں لیکن وہ صدقہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس لیے نہیں کریں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، بلکہ اس لیے کیا جائے کہ میں اسے زیادہ دوں۔ تو یہ سب چیزیں مطلب ریا میں آتی ہیں۔ اور یہیں پر ایک جو حدیث بھی یاد آ رہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 اشخاص کا ذکر کیا ہے۔ آپ میں سے کسی کو اگر وہ حدیث یاد ہے جس میں سے ایک عالم ہے، ایک سخی اور شہید ہے، تو وہ ضرور آ کے سنائیں یہاں پہ۔ کہ قیامت کے دن 3 اشخاص جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ان میں ایک عالم ہوں گے، ایک سخی، ایک شہید ہوں گے، اور اس طرح ہوگا کہ ان کو جو ہے جہنم کی ان کے لیے وعید ہو جائے گی۔ تو جو عالم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کلیم کریں گے کہ میں نے تو علم حاصل کیا اور یہ سب کچھ آپ کی خاطر کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو نگیٹ کر دیں گے کہ یہ آپ نے دنیا میں شہرت کے لیے کیا تھا، میری خاطر نہیں کیا تھا، تو وہ چیز پھر قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح شہید کے بارے میں ہوگا کہ دنیا میں شہرت کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ کی خاطر نہیں تھا، تو وہ بھی نگیٹ کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سخی کے بارے میں بھی تھا کہ دنیا میں مشہوری چاہیے تھی، اس لیے سخاوت کا مظاہرہ کیا تھا، تو بھی دنیا میں چیز اس کے اگینسٹ ریوارڈ مل چکا، تو اب وہ چیز جو ہے کسی کام نہیں آئے گی۔ جی مائرہ، جزاک اللہ خیر۔ بالکل حدیث کا مفہوم آپ نے بالکل صحیح بیان کیا۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی ہے کہ انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، اللہم لا تجعلنا منہم، استغفر اللہ، کے اس لیے کہ جو جتنا دنیا میں وہ عزت کے لیے کرتے تھے اتنا ہی ان کو ذلیل کر کے جو ہے وہاں پہ پھینکا جائے گا۔ عبداللہ بن مبارک ایک تبع تابعین میں سے ہیں، وہ ان کا ایک قول ہے کہ کتنے ہی چھوٹے چھوٹے عمل ایسے ہیں جن کو نیت پہاڑوں سے بڑا کر دیتی ہے، اور کتنے ہی عظیم عمل ایسے ہیں جنہیں نیت رائی سے چھوٹا کر دیتی ہے۔ اور ایک جگہ میں اور بھی پڑھی تھی، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلاص دنیا کی کامیاب ترین جنس ہے، میں کتنی ہی محنت کر کے ریا کو دل سے نکالتا ہوں مگر وہ کسی اور رنگ میں پلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ڈیئر سسٹرز، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی نیتوں کو بار بار چھانٹیں، بار بار اپنی نیتوں کو دیکھیں کہ آیا
میرے اخلاص میں کمی تو نہیں آ گئی، کہیں میرے نیت میں ملاوٹ تو نہیں آ گئی. مطلب اس طرح آج ہم کلاس میں بیٹھے ہیں تو آج ہماری یہ نیت کریں کہ میں یہ کہوں کہ یا اللہ یہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، اور یا اللہ تعالیٰ اس میں میری اور کوئی جو نیت نہ ہو، میرے نفس کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو. آپ سب سسٹر یہاں بیٹھ کے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے ہم سیکھیں تاکہ ہم تیرا علم حاصل کریں، اور یہ بھی کہ ہم دوسروں کی اصلاح کا کام کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ تبلیغ اور دعویٰ بگیسٹ جو ہے نا ہمارا جو کہتے ہیں ڈیوٹی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جو غار حرا سے نیچے آئے تھے، اس کے بعد سے آپ بیٹھے نہیں تھے. آپ پہ جو وحی نازل ہو رہی تھی، آپ کو جو بتایا جا رہا تھا، آپ نے 23 ایئرس وہ جا کے لوگوں کو تک پہنچایا. تو ہم اپنی نیتوں میں یہ ڈالیں کہ ہم اس لیے علم حاصل کر رہے ہیں، اپنی تزکیے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اور یہ کہ ہم دوسروں کو گائیڈ کر سکیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ. اچھا، اب ہم نے جب اخلاص اور ریا کو دیکھ لیا تو اب ہم چلتے ہیں کہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں 3-4 قسم کی میں نے اس طرح سے ڈویژن کی ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے. ایک تو ہے کہ نیت بھی نیک ہو لیکن عمل برا کریں، تو یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ عمل صالح میں نہیں آئے گی. اس کی اگزامپل میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ایک سسٹر اپنا بیچاری شیئر کر رہی تھی چیز. آپ کہیں گے کہ میری اگزامپلس ایسی ہیں، بٹ obviously ڈے ٹو ڈے بیسس کی اگزامپل ہے کہ وہ شیئر کر رہی تھی کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ کسی ایک اور سسٹر کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ چیز نیڈی، بٹ اس سارے پروسیس کے اندر یہ ہے کہ وہ دن رات بات ہو رہی ہے، دن رات ملاقات ہو رہی ہے، اور وہ کچھ ایسی لمٹس کراس ہو رہی ہیں کہ جو کہ کہتے ہیں نا اعمال سیئہ میں جا رہا ہے. تو وہی بات ہے، نیت نیک تھی لیکن عمل جو ہے وہ اس چیز کو کہاں لے گیا. پھر ایک ہے کہ ہماری جو ہے نیت صالح اور عمل بھی صالح ہو، اور وہ تو واضح ہی ہے جس کو ہم نے ابھی ڈسکس سارا کر لیا ہے. پھر ہے کہ نیت بری ہو اور عمل بھی برا ہو. اب اس کی اگزامپل اگر آپ سسٹرز بھی دیکھیے، لیکن میں نے جو اگزامپل یہ لکھی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم نیت یہ رکھتے ہیں کہ بہت، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رشوت لیتے ہیں، غلط کام سے ہیں، سود کی کمائی ہے، حرام کی کمائی ہے، لیکن نیت انہوں نے یہ کر رکھی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو عمرہ اور حج کروائیں گے. تو یہ عمل بھی ظاہر ہے کہ ضائع ہو جائے گا. اور پھر چوتھی چیز یہ آ جاتی ہے کہ نہ نیت اچھی اور نہ عمل جو ہے وہ اچھا. اور اس کے اندر پھر جو ہے آپ کو پتہ یہ منافقین کے اندر آ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اب ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم اپنے اعمال کو عبادات بنا سکتے ہیں. کیسے؟ جس طرح بھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر صبح اٹھ کے ہم سب ہی جاتے ہیں تو برش کرتے ہیں، سارا کچھ، ہم یہ سوچیں کہ ہم یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو ہم اس لیے کر رہے ہیں. گھر کی صفائی میں ہماری نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کو صفائی پسند ہے. کھانا پکانا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کا، اپنے شوہر کا خیال رکھنا ہے. شوہر ہسبینڈ جب جاب پہ سے اٹھ کے جاتے ہیں، ان کی نیت یہ ہو کہ ایک تو روٹین بنی ہوئی ہے، لیکن یہ ہو کہ تو اللہ کا حکم ہے کہ میں نے اپنے بیوی اور بچوں کی کفالت کرنی ہے. چھوٹی سے چھوٹا عمل بھی ہماری نیت ہمارے اعمال کو یا عبادات بنا سکتا ہے. جیسے ابھی ہم رات کو جب ڈور بند کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ شام کو دروازے بند کر دیں اور چراغ بجھا دیں، سوتے وقت چراغ بجھا دیں. تو شام کو ہم سبحان اللہ رات میں جب ہم لائٹ آف کریں تو ہمارے ذہن میں ہو یہ تو سننا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ چراغ کو گل کر دو. تو سبحان اللہ یہ چیزیں ہمارے آ جاتی ہیں انما الاعمال بالنیات کے اندر. اب یہاں پہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک جو ہے اگزامپل دی ہے. یہاں پہ اگزامپل انہوں نے دیا ہے ہجرت کرنے والوں کے حساب سے. انہوں نے کہا ہے کہ ہجرت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، اور جو کوئی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر مہاجر بنا تو
اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہوگی، بلکہ فی الواقع جس دوسری غرض سے اور نیت سے اس نے ہجرت اختیار کی تو اللہ کے نزدیک بس اس کی ہجرت وہی مانی جائے گی۔ اب آ جاتا ہے ورڈ ہجرت کی۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں مطلب مہاجرات، ایک جگہ نہ ٹھہرنا اور چھوڑ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہجرتیں ہوئی، ہجرت حبشہ ہوئی، ہجرت مدینہ ہوئی۔ جب ہجرت مدینہ ہوئی تب تو آپ نے سب سے کہا تھا کہ سب جو لوگ جو بھی آ جائیں، کیونکہ وہ ایک سٹیٹ بن رہی تھی اس وقت۔ اب دو طرح کی ہجرتیں ہوتی ہیں، کہ ہوتی ہے ہجرت حرب اور ایک ہوتی ہے ہجرت طلب۔ ہجرت حرب وہ ہوتی ہے جب کسی سے ڈر کے اب بچانے کے لیے انسان جب کہیں جاتا ہے، وہاں سے نکل جاتا ہے، وہ ہجرت ہوتی ہے ہجرت حرب۔ اور ہجرت طلب ہوتی ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اب طلب سے پتہ چل رہا ہے۔ اب وہ طلب کون سے ہو سکتی ہے؟ وہ طلب دنیا بھی ہو سکتی ہے، وہ طلب دین بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے ہم نے امام نووی کے بارے میں پڑھا کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کتنا ٹریول کیا۔ امام شافعی کے سفر اگر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کتنا ٹریول کیا حدیث کو جمع کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر ایک دنیا کے لیے ہجرت ہے، جس میں یہاں پہ ایگزامپل دی گئی ہے کہ اگر کوئی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس میں تو اگزامپل ہے، کہا جاتا ہے کہ شاید انہی کی اگزامپل دی گئی ہے، بٹ اس میں ڈفرنٹ رائے ہے کہ ایک مکہ سے مدینہ ایک صحابی آئے تھے، وہ اس لیے آئے تھے کہ انہیں ایک خاتون سے شادی کرنی تھی، ان کا نام ام کیس تھا، تو ان کے لیے انہیں ہجرت کی تھی، تو انہیں مہاجر ام کیس کہا جاتا تھا۔ یہاں پہ میرے اور آپ کے سوچنے کی بات سسٹرز یہ آتی ہے کہ ہم لوگ بھی پاکستان چھوڑ کے یہاں پر آئے ہیں، اور ہم جو یہاں آئے ہیں تو کوئی شادیاں کر کے آیا ہے اور کوئی وہی بات ہے روزگار کی تلاش میں آیا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے ہمارے لیے بہت پریشانی کی باعث بنتی ہے کہ ہماری ہجرتیں وہاں سے اس وقت اس طرح سے تھی، لیکن پھر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں کا علم نہیں تھا، اور یہ کہ وہ کہتے ہیں ہماری مجبوری کی ہجرتیں بھی تھیں، لیکن اگر اب ہم نیا کر لیں کہ یا پروردگار ہم ہجرت کر کے یہاں تو آ گئے ہیں، یہاں پہنچ گئے ہیں، لیکن یہاں پر ہم تیرے دین اور تیرے دعویٰ کا کام کریں گے۔ آپ ہمیں اس زمین پر لے کر آئے ہیں، کسی مقصد کے لیے لے کر آئے ہوں گے، ہمیں اس مقصد کو سمجھنا ہے اور ہمیں اپنے ارد گرد جو ہے دعویٰ اور دین کا کام کرنا ہے، اور یہی فوکس ہم الحمدللہ اتنا سسٹرز کا ہوتا ہے، جو بہن بھی والنٹیئر کر رہی ہیں وہ انہیں یہی ہے کہ اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا جائے۔ اچھا، ایک ہجرت ہوتی ہے جسے ہجرت عمل کہتے ہیں۔ وہ یہ ہجرت وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ممنوع قرار دی گئی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، اور اسی کے بارے میں یہاں پہ ایک حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا تھا کہ المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، کہ حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو جیسے جیسے انسان کو ہمیں علم ہوتا جائے، جیسے جیسے ہمیں پتہ چلتا جائے کہ یہ چیزیں ہمارے دین میں منع ہیں، یہ چیزیں بدعات ہیں، یہ چیزیں حرام میں آتی ہیں، جیسے جیسے ہم ان چیزوں کو چھوڑ کے اصلی چیزیں بنانا شروع کریں گے تو یہ برے اعمال سے یا جو برائی سے نیکی کی طرف ہجرت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ایسا مہاجر بنا دے کہ جو ہر وہ چیز چھوڑ دے اللہ اور رسول کی خاطر جو کہ اللہ اور رسول نے منع کی ہے۔ آمین۔ تو یہاں سے پھر ہمیں جو ہے یہ چیز پتہ چلی کہ ہمیں اپنی نیتوں کو بار بار چیک کرنا ہے اور اپنی نیتوں میں اخلاص لانا ہے اور اس کو پیوریفائی کرتے رہنا ہے۔ تو یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری حدیث ہوتی ہے کمپلیٹ۔ چونکہ 11:40 ہو گئے ہیں، مجھے یہ تھا کہ میں یہاں سے آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس بک پہ سے گزروں گی اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیا کا ہے، لیکن سسٹرز اس کو آپ خود دیکھیے جا، جیسے لکھا ہے اعمال کی 3 اقسام ہے، طاعات یعنی وہ کام جن کو شریعت اور نیکی ثواب قرار دیتی ہے، معاصی
گناہ و نافرمانی کے کام، مباحات وہ کام جو فی نفس ناطاعت ہیں اور معصیت، جیسے اچھا کھانا پہننا۔ نیت کی تاثیر طاعات اور مباحات میں ہوتی ہے، معاصی میں نیت کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ آگے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ 2 ایگزامپلس دی گئی ہیں، سورہ بقرہ سے آپ سسٹر گزری ہیں، تو اس میں یہ ریا کے اوپر 2 ایگزامپل دی گئی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ یہ ارشاد ہے، اللہ تمہاری شکل و صورت، تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دل، نیتیں، تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ تو اس طرح یا آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ایک دفعہ ضرور کلاس لینے کے بعد ان سے گزر جائیے گا۔ ہر نیک عمل کے لیے نیت کرنی چاہیے، اور یہ نیت اس عمل کی ادائیگی میں اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے اور اس کی ادائیگی کے لیے ہو۔ نیت کے الفاظ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب کے درجے میں آتے ہیں، اور یہ سارا اس میں انشاءاللہ آپ سسٹرز پڑھ لیجئے گا۔ اور ہم اب چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف، اور میرا دین اسلام کی بنیادیں، اور یہ حدیث کے لیے جس سسٹر نے والنٹری کیا تھا وہ سسٹر آ جائیں انشاءاللہ اور اس حدیث کو پڑھیے۔ عن عمر رضی اللہ عنہ ایضا قال بینہما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یغفره منا احد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأعجينا له يسأله ويصدقوه قال فأخبرني عن الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن الأماراتها قال أن تليد الأماه ربتها ربتها وأن ترى الكفاة الأراة الآلات ورئاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دینکم۔ حضرت عمر یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہمارے سامنے ایک شخص آیا
اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید اور بال بہت زیادہ کالے تھے. اس کے حال سے سفر کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے تھے اور اسے ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا. وہ چلتے ہوئے مجلس میں آ پہنچا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر قریب ہو کر بیٹھا کہ آپ کے گھٹنے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دی اور اپنی ہتھیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیں. پھر اس نے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ اس پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو بشرطیہ وہاں تک پہنچنے کی تمہیں استطاعت ہو. یہ جواب سن کر اس شخص نے کہا، صدقتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک فرمایا. اس پر ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ وہ سوال بھی کرتا اور پھر ایسے انداز میں ٹھیک بتاتا ہے جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو. راوی کہتا ہے کہ پھر اس نے پوچھا، اچھا بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ. یہ جواب سن کر اس نے پھر وہی صدقتا، آپ نے ٹھیک فرمایا کہا. پھر اس نے سوال کیا، اچھا بتائیے احسان کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. پس اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے ہو، یعنی تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، تو کم سے کم یہ سمجھو کہ بلا شبہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر اس نے سوال کیا، اچھا یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا گیا ہے دونوں اس بارے میں برابر ہیں، نہ مجھے معلوم ہے اور نہ تم واقف ہو. اس پر اس نے کہا، اچھا تو اس کی نشانیاں بتا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بعض نشانیاں یہ ہیں، لونڈی عورتیں ایسی لڑکیاں جنہیں جو اپنی ماں کی سردار ہوں. تم ننگے پیر، ننگے بدن، کلاش اور بکریاں چرانے والوں کو دیکھو کہ اونچی اونچی عمارتیں بنا کر آپس میں اس پر فخر کرنے لگیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس سوال و جواب کے بعد وہ شخص چلا گیا اور میں بہت دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے رکا رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، کیا تم جانتے ہو یہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اس غرض سے آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں. میں نے کل لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ تھوڑی یہ لمبی حدیث ہے، لیکن اس حدیث کا یہ ہے کہ یہ حدیث ہے تو لمبی، لیکن اس میں آپ کو جو سینٹینسز ملیں گے وہ چھوٹے چھوٹے ملتے ہیں بہت زیادہ اس میں. تو یہاں پہ اس کا ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں کہ یہ جو حدیث ہے یہاں پہ آپ کی بک میں دین اسلام کی بنیادیں ہیں اور یہاں پہ اسلام، ایمان اور احسان لکھا گیا ہے دوسری بک میں. اچھا، اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے اور اس لیے کہ آپ نے بھی یہ حدیث پوری سنی اور آپ نے اس میں پڑھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ ایک شخص کی فارم میں، ہیومن فارم میں اپیئر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اس حدیث کو ہم تھوڑا سا شروع کا ہر پیراگراف دیکھیں گے. اچھا، جس طرح ہم سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں نا، اسی طرح اس حدیث کو ام الحدیث کہا جاتا ہے یا ام السنہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں آلموسٹ پورا دین کور کیا گیا ہے اس حدیث کے اندر. اور اس حدیث کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری جو عمر تھی اس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اس حدیث کا. تو اس سے صحابہ کا یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جیسے کہ جو چیزیں ہمارے سمجھنے میں رہ گئی تھی اس کو ہمیں سمجھانے کے لیے شاید حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا تھا. اب یہ جو حدیث ہے یہاں پہ تو صحیح مسلم جو ہے اس میں ہے، اس کے علاوہ باقی جو بک سنن نسائی ہے اس میں بھی ہے اور اس کو تقریباً 17 اس کے راوی آگے بھی ہیں اس حدیث کو بیان کرنے والے. چونکہ یہ حدیث چونکہ مجلس میں بیٹھے ہوئی ہے، گیدرنگ میں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس وقت وہاں پہ کافی صحابہ کرام جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے. اچھا، ان میں حدیث کی 5 کتابوں میں آیا ہے. اس میں عمر بن خطاب کا تو ہم ابھی پڑھیں گے کہ ان سے منقول ہے. ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ، ان سب نے اس کو بتایا ہوا ہے اس حدیث کے بارے میں. اچھا، اب ہم نا تھوڑا سا دوبارہ اس حدیث کو دیکھیں گے
لیکن آپ پیاری بہنوں ایک لمحے کو آپ سوچئے کہ آپ اس گیدرنگ میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہے، پتہ ہے کہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے اتنی خاموشی سے آپ کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، اتنا کہتے ہیں بالکل موو نہیں کر رہے ہوتے تھے کہ صحابہ کرام کے اوپر بعض وقت پرندے بیٹھ سکتے تھے. تو آپ سوچیں اس طرح کی گیدرنگ ہوگی، اس کو امیجن کریں، اور اس کے بعد اس حدیث سے ہم دوبارہ گزرتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے کہ ان عمر رضی اللہ عنہ ایضاً قال، یہاں کا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے. یہ ایضاً جو کہا گیا اس لیے کہا گیا کہ پہلی جو حدیث تھی وہ بھی حضرت عمر ہی کی تھی، تو یہاں پہ وہ کہہ دیا کہ اب وہ کہتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ ذات یوم، کہ ایک روز ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. جلوس آپ کو پتہ ہے جلسہ سے ہے اور مجلس سے، اسی میں بیٹھے ہوئے تھے. اطلع علینا رجل، اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک شخص آ گیا. اطلع طلوع سے ہے، اطلع آ گیا. شدید بیاض الثیاب، شدید بہت زیادہ بیاض سفید، یعنی بہت شائنی سفید. الثیاب اتیاب سے کہتے ہیں، جب تھوب بولتے ہیں، کہ سفید لباس میں، شدید سفید لباس میں ایک شخص آ گیا. شدید سواد شعر، کہ اور اس کے جو بال تھے وہ بھی سیاہ تھے، شدید سیاہ تھے. لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر سفر کے آثار نہیں دکھائی دے رہے تھے. ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے اسے کوئی اس کی معرفت بھی نہیں رکھتا تھا، یعنی کہ اس کو پہچانتا نہیں تھا. حتیٰ یہاں تک کہ جلسہ الی النبی، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا. فاسندہ، اس نے جوڑ دی، ساتھ جوڑ دی. رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے زانوں کو ان کے زانوں کے ساتھ، یعنی اپنے گھٹنوں کو ان کے گھٹنوں کے ساتھ. ووضع کفیہ علی فخذہ، اور انہوں نے اپنی ہتھیلیوں کو یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پہ رکھ دیا. تو یہاں پہ ڈفرنٹ حدیث میں ڈفرنٹ چیزیں ملتی ہیں. کہیں پہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنی رانوں پہ رکھ لیا، کہیں پہ یہ آتا ہے کہ ان کے رانوں پہ رکھ دیا. اور ایک حدیث میں کہیں یہ بھی ہے کہ ایک بہت خوبصورت شخص تھا وہ. تو اس کو ہم اتنا ہی دیکھیں گے، صرف اتنی. ابھی ہم آگے حدیث کی طرف نہیں جاتے. اب آپ دیکھیں کہ اب اس گیدرنگ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص اچانک آیا ہے اور سارے لوگ حیران ہو کے اس کو دیکھ رہے ہیں. اور وہ شخص جو آیا ہے وہ پیچھے سے آتا آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل بیٹھ گیا ہے پاس، اور آپ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا لیے ہیں. یعنی کہ ان ادر ورڈز کہ وہ بیک پہ بیٹھنے والا شخص نہیں تھا، وہ ایسا شخص تھا کہ جو چاہتا تھا کہ آگے بیٹھے. ہم میں سے بھی جو زیادہ پڑھنے لکھنے کے شوقین کالج میں اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، ان کا ہوتا تھا اگلی والی لائنوں میں جا کے بیٹھے. پچھلی والی لائنوں کا ٹیچرز کو بھی پتا ہوتا تھا کہ ان کو کوئی اتنا شوق نہیں ہے سمجھنے کا. لیکن یہ شخص لگ رہا تھا کہ اس کو علم یا جاننے کا بہت شوق ہے کہ وہ اتنا آگے بیٹھ گیا. پھر آپ اس کی اپیرنس دیکھیں کہ اگر وہ کسی ڈیزرٹ سے دور سے آیا ہوتا تو اس کے کپڑے گندے ہوتے، اس کے بال الجھے ہوتے، چہرے پہ اس کی تھکاوٹ ہوتی. لیکن یہاں پہ صحابہ کرام بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو اس کو نہیں دیکھا. اس وقت مدینہ بھی چھوٹا سا تھا، انہوں نے مدینہ میں بھی اس کو نہیں دیکھا. آپ کے زمانے کا مدینہ تو اتنا بڑا نہیں تھا، ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتے تھے. تو آپ ذرا اس کو دیکھیں کہ سبحان اللہ، صحابہ کرام جو اس وقت تھے وہ کتنے کنفیوز ہوئے ہوں گے، اور انہوں نے ان کے چہرے پہ کیسی ایک لک آئی ہوگی سبحان اللہ کہ یہ شخص کون ہے جو ہم سب کو کاٹتا ہوا آگے جا کے بیٹھ گیا ہے. اللہ اکبر. اور پھر خوبصورت بھی ہے. اور اس کے بعد وہ آ کے جو ہے، اور آپ دیکھیں ساری چیزیں حضرت عمر بتا رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے ایکٹیو، ویجیلنٹ اور نوٹس کر رہے تھے چیزوں کو. اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ جب کسی علم کی گیدرنگ میں بیٹھا ہو تو اٹینٹیو ہو کے بیٹھنا چاہیے،
نوٹس کرنا چاہیے ہر چیزوں کو. ایسے نہیں ہے کہ جب ہم علم حاصل کرنے بیٹھیں تو ادھر ادھر نگاہیں ہم پھیر رہے ہوں. تو میرا خیال ہے کہ ہم 11:58 ہو گئے ہیں، تو اس حدیث کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے آگے کہ انہوں نے کیا کیا سوالات کیے تھے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ دوسری حدیث بھی ملا دیں گے. میرا یہ تو ہم یہیں پہ کلاس اپنی روک لیتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ونشهد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحاننا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.